أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے جس کو ہم ہر نماز میں اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. اس دعا کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 48 ٹائمز یہ 5 وقت کی نماز میں پڑھی جاتی ہے. اگر اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے اس دعا کی طلب کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہم قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم سورہ نحل 16 کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں. سورہ نحل 16 آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اب اگلی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ. رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے، اور رحیم جو بہت مہربان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، 2 ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 الرحمن رحم کرنے والا، اور الرحیم گناہوں کو معاف کرنے والا. اب یہاں پہ الرحمن اور الرحیم یہ 2 صفات ہی کیوں اللہ تعالیٰ کی بیان ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے. الرحمن سورہ رحمان کی نمبر 1 آیت میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. سورہ رحمان 55 آیت نمبر 1. الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفت رحمان اس لیے جوڑی ہے کہ وہ ان لوگوں پہ رحم کرتا ہے جن کو وہ قرآن کی توفیق دینا چاہتا ہے، جن کو وہ اپنی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ اطاعت کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو قرآن جن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق ملتی ہے. اور رحیم دوسری صفت، اس کا مطلب ہے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الرحیم کی صفت کیوں بیان کی ہے اور تمام گناہوں کو وہ کب معاف کرتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ زمر کی 39 ورس نمبر 53 اور 54 میں. سورہ زمر کی 39 سورہ ہے جس کی آیت نمبر 53
اور اینڈ 54 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ رحیم اللہ تعالیٰ نے صفت جو یہاں پہ بیان کی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. تو فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہاں پہ جتنے بھی لوگ نا امید ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دینے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اب اس میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو انہی لوگوں کن لوگوں پہ اب یہ اپلائی ہوتی ہے معافی، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمائی ہیں. سورہ زمر کی ہی ورس نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہو تو اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، سرنڈر کرو اپنے آپ کو، ایکسیپٹ کرو کہ تم نے گناہ کیے ہیں. سب سے پہلے ایکسیپٹ کرو کہ ہاں تم نے گناہ کیے ہیں، تم غلط راستے پر تھے، اس کو ایکسیپٹ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے اوبیڈینٹ ہو جاؤ اور اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرو. جس طرح یہ آیت نمبر 54 جو ہے اس میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، یعنی سرنڈر کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہوگی. یعنی سرنڈر کر کے اپنی اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اس سے پہلے بہت دیر نہ ہو جائے اور تمہارے لیے دروازے بند کر دیے جائیں. اس کی کنٹینیوٹی میں 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے تمہاری طرف عذاب آ جائے اور معافی کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بتائیں. رحمان وہ کیوں ہے؟ وہ رحمان وہ اس لیے ہے کہ اس نے قرآن کی سمجھ اپنی جو بھی ان سے جن پہ وہ رحم کرتا ہے، کرم اپنا کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمانیت اپنی دیتا ہے، قرآن کی سمجھ دیتا ہے، وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. اور رحیم کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو اس کی سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اور اس کے رستے پر چلتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ کی صفت جو رب کی ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، زمین کا پالنے والا، آسمان کا پالنے والا، دنیا اور تمام چرند پرند کا پالنے والا، کنٹینیو جو پالنے والا ہے. العالمین کا مطلب ہے فار آل ٹائمز. انسان آتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، فار ایور نہیں رہتا.
فار ایور بلیسنگز دینے والا، فار ایور رزق دینے والا، مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس میں سورہ الانبیاء 21 کی آیت نمبر 56، سورہ انبیاء 21 کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس کی گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ہم نے ذکر شروع میں ہی بسم اللہ کے ساتھ کر دیا تھا کہ جب کسی پہ اللہ رحم فرماتے ہیں تو اس کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جب کسی کے گناہ معاف فرماتے ہیں تو رحیم ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت، مالک یوم الدین، مالک ہے حساب کتاب کے دن کا۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کی فورتھ ایٹریبیوٹ، فورتھ صفات ہے، وہ مالک کی ہے، who has all the authority and control۔ اب یہاں پہ مالک کی صفات ہی کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس ملتا ہے سورہ العمران کی ورس نمبر 26 اینڈ 27 پہ ہمیں یہ اس کا جواب ملتا ہے کہ یہاں پہ مالک کیوں یوز کیا گیا ہے۔ ورس نمبر 26 میں کہا ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، یوں عرض کر اے اللہ، ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیری ہی ساتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی کی کنٹینیوٹی میں 27 جو آیت ہے، تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ تو یہ ایٹریبیوٹس اور یہ صفات تو کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ موت دے، وہ زندگی دے، وہ جسے چاہے عزت دے، ذلت دے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ کی یہ جو بہت بڑی صفات ہے مالک کی، کہ اسی کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، اسی کے کنٹرول میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ وہ جسے چاہے اس کی سلطنت سے گرا دے اور جسے چاہے وہ زمین سے اٹھا دے۔ ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ ہم دن کو رات میں داخل کریں یا رات، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مالک جس پوری کائنات کا ہے اس کے ہی اختیار میں ہے۔ یوم الدین مطلب ہے whatever decisions have been made according to the instructions of Allah and His Messenger۔ دین اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا، قرآن میں بتا دیا دین کیا ہے، اور دین پہ عمل کیسے کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بتایا، وہ کیا انسٹرکشنز اللہ نے دی۔ اگر ہم دین پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم دین پہ ہیں کہ نہیں، واقعی ہم اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں، تو اس کے لیے سورہ توبہ 9 کی ورس نمبر 33، سورہ توبہ 9 کی ورس نمبر 33 میں ہم دیکھتے ہیں، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ برا مانے مشرک۔ یعنی ہمارے رسول کے دین پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم چلیں گے تو وہی ہمارا دین ہے۔ اور جس دین پہ ہم
مریں گے اسی دین پہ ہم اٹھائے جائیں گے. تو اب ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے کہ کس دین، کون سا دین اللہ نے چنا ہے اور کس کو ہم فالو کریں گے تو ہم صحیح راہ میں ہیں اور کس کو ہم فالو کریں گے تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہمیں دین کی معلومات ہوگی، اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہم نان مسلمس یا ان کو، جس طرح ہم خود ہیں ابھی کہ ہم ابھی اس میں چل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنا سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا صحیح غلط کا. اور ہم پھر آگے ان نان مسلمس کو یا ان مسلمانوں کو جو آنا چاہ رہے ہیں دین کی طرف یا جو ابھی دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو بتا سکیں گے، ان کو فرق بتا سکیں گے، ان کو دین بتا سکیں گے کہ جو اللہ نے ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا وہ کون سا دین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا سورہ مائدہ میں 3 عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم عبادت بیسیکلی کون سی فالو کر رہے ہیں، کون سی عبادت ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک ہے عبدو طاغوت، جو کہ ہے فالوئنگ آف شیطان سسٹم. دوسرا ہے تبادو شیطان، یعنی شیطان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والی. تھرڈ ہے یعبدو عبدا، فالوئنگ یور فور فادرز انسٹرکشنز. یہ 3 طرح کی عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی شیطان کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فور فادرز کو فالو کر رہے ہیں. ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں جو سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشنز کو فالو کرنا، ورشپ کرنا. اس کے بعد ہاؤ ٹو فالو دا انسٹرکشنز آف اللہ. اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی انسٹرکشنز کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ہم اپنے فور فادرز کی تو نہیں کر رہے، انہی کی اس پہ تو نہیں چل رہے کہ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے یا وہ صحیح راہ میں تو آخر ہم کدھر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سورہ حج 22 کی ورس نمبر 77 میں ہم دیکھیں گے. سورہ حج 22 ہے، یہاں پہ سورہ سجدہ بھی یہاں پہ ہے. اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تمہیں مل سکے. تو یہاں پہ رکوع اور سجدے کی بات کی گئی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری مدد چاہتے ہیں. How to ask for Allah's help، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہم نے مانگنی ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی ورس نمبر 153 ہے. سورہ بقرہ، اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اگر مدد طلب کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، وہ نماز کے تھرو کرنی ہے اور وہ صبر سے کرنی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی. اب صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم جاننے کے لیے ہم سورہ نور 24
کی آیت نمبر 46 کو دیکھیں گے. بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں. اس کی کنٹینیوٹی میں آگے کنٹینیوشن میں سورہ عمران 3 کی ورس نمبر 51، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے. اس میں ہمیں صراط مستقیم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ ہمیں اصل میں سیدھا راستہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح اس تک پہنچنا ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اب کن لوگوں کا راستہ، ہم نے سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ مانگ لیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ قرآن سب سے بڑا ہمارے لیے انعام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اس کے بعد دین، ہمارا دین جو ہے وہ ہم پہ بہت بڑا انعام ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ سب سے بڑا ہم پر انعام ہے. اب کون لوگ ہیں یہ انعام والے؟ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے پر گرتے اور روتے. یعنی سب سے پہلے جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتایا کرتے تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے پہلے ان پہ انعام کیا گیا، اور ان نبیوں کی قوموں کے بارے میں جن سے اللہ راضی ہوا، جو ہدایت پر تھیں، ان کا بھی بتا دیا. اور جن نبیوں کی قومیں غرق ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بتا دیا. تو نبیوں سب سے پہلے انعام نبیوں پہ، آدم علیہ السلام کی اولاد پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں لوگ بیٹھے تھے ان پہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں پر جن پر بھی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدے پہ گر پڑتے ہیں، اور سجدے پہ گر پڑے اور روتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں رحمان کی آیتوں کو، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رحمان ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں. تو وہ محبت میں، غیب اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، عظمت میں، اس سے وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. اور یہ کوالٹیز ہیں انعام والوں کی، ان میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پہ غور فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان جیسا کر یا ان لوگوں میں کر جن پر تو نے غضب کیا یا تو جن سے ناراض ہوتا ہے. المغضوب کا مطلب غضب والے لوگ ہیں. اب یہ غضب والے لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتح 48 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ لوگ جو کہ ان کا عمل کچھ ہے اور کہتے کچھ ہیں. پھر مشرک لوگوں کا بتایا،
جو کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی کرتے ہیں. تھرڈ، اللہ تعالیٰ جن پہ اللہ تعالیٰ کے ڈاؤٹس رکھتے ہیں یا نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، سسپیشیس ہوتے ہیں، جو کہ ناخوش ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ 3 لوگوں کا بتایا گیا ہے سورہ فاتح 48 ورس نمبر 6 میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں تو نہیں آتے، ہم منافق یا زانین وغیرہ میں سے تو نہیں ہیں. اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ، گمراہ ہوئے، جو لوگ گمراہ ہوئے ان میں بھی ہمیں شامل نہ کرنا. اب یہ گمراہ کون لوگ ہوئے؟ سورہ الاعراف 7 کی ورس نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں. کون؟ اگنورنٹ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کانشیسلی جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں. یہ مشرک لوگ ہیں. سورہ النساء کی ورس نمبر 116 میں مشرک کا بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتے ہیں، اوروں کو پوچھتے ہیں. اور پھر تیسری جو ضالین لوگوں کا بتایا وہ فاسق ہیں، وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ ڈس اوبیڈینٹ ہیں، جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ ضالین لوگ تھے، اور یہ المغضوب والے لوگ تھے جن سے اللہ ناراض ہوا ہے اور جو گمراہی پر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو سورہ البقرہ کی ورس نمبر 26 میں یہ بتایا گیا، اس کی کنٹینیوشن میں سورہ العمران 3 ورس نمبر 90 میں کہ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور اپنے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ گمراہ لوگ ہیں. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور کفر میں بھی زیادتی کرتے ہیں، مطلب اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اصل معنی میں گمراہ ہیں.